اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ جیسا کہ کل اور پرسوں کے دروس میں حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اور دوسرا آپ نے ان سب کو سامنے کھڑا کر کے اتنا بڑا چیلنج دیا جو آپ کی بے خوفی پر اور نڈر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سارے جمع ہو کر آ جاؤ، تم بھی تمہارے خدا بھی، پھر تم مجھے مہلت نہ دینا، میرے خلاف جتنی چالیں چل سکتے ہو، جتنی سازشیں کر سکتے ہو، میرے خلاف جتنے جال بن سکتے ہو بن لو، تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، میں نہیں روکوں گا تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام کا خاص وصف بیان ہوا، اور یہی وہ وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، ہاں جی، اور یہی ہر دور کا جو داعی برحق ہے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے لازم ہیں، وگرنہ یہ اوصاف نہ ہوں تو داعی اپنی دعوت میں ناکام رہتا ہے، داعی دعوت دے سکتا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ شجاعت اور بہادری جو ہے نا، یہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک رات آواز آئی، آواز بھی خوفناک تھی، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی گھروں سے باہر آ گئے، آقا علیہ السلام بھی باہر تشریف لائے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ اکیلے، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی سواری لیتے ہیں، ہیں جی، جانور کو لیتے ہیں، اس پر سوار ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام، وہ گھوڑی تھی، اس پر آقا علیہ السلام سوار ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے تنہا پورے مدینے کے گرد چکر لگایا، اس طرح اکیلے، ہیں جی۔ بتائیں یہاں ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نکل سکتا ہے باہر ایسے ہیں؟ جہاں پر خطرہ کے ہر وقت خطرہ ہو، ہر وقت خوف ہو، ہیں جی، دشمن دین کے ہر وقت جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو مٹانے کے چکر میں ہوں، ہیں جی، وہ یہودی ہوں، وہ منافق ہوں، وہ باہر کے مشرک قبائل ہوں، وہ مکہ کے مشرک ہوں، وہ جناب باہر کے یہودی اور نصرانی ہوں، وہ جتنے بھی لوگ ہوں، سارے کے سارے مدینے کے دشمن ہیں، سارے کے سارے سلطنت اسلام کے دشمن ہیں، سارے کے سارے مملکت اسلامیہ کے دشمن ہیں، لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تنہا اکیلے ہی پورے مدینے کے گرد چکر لگاتے ہیں، کسی کا ڈر دل میں ایک دھڑکا تک نہیں آیا دل میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد والے دن جب پتہ آقا علیہ السلام کو کہ 3000 لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جناب وہ آ چکے ہیں عہد پر، میرے آقا علیہ السلام اکیلے، صحابہ کرام علیہ رضوان باہم مشورے کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہیں پہ رہ کے لڑیں، کوئی کہتے ہیں باہر جائیں، تو میرے آقا علیہ السلام اکیلے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آقا علیہ السلام نے اپنا جنگی لباس پہنا، زرہ پہنی، خود پہنا، آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار اٹھائی، نیزے اٹھائے، باقی ساری چیزیں جتنی بھی حضور کی جنگی تھیں وہ آقا علیہ السلام نے ساری لیں، اور اکیلے ہی آقا علیہ السلام عہد کی طرف روانہ ہو گئے، اکیلے روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کا نبی جو ہے نا، جب ہتھیار پہن لے ایک بار، جب تک جہاد کر نہ لے ہتھیار اتارتا کو نہیں پھر، اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اکیلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حنین کا مقام دیکھ لیں، آقا علیہ السلام اکیلے ہی، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام اکیلے تنہا ہیں جی، ہاتھ میں تلوار ہے آقا علیہ السلام کے، اور آقا علیہ السلام ایک کلام ہے وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام میں انا ابن عبد المطلب
آقا علیہ السلام میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں رب کا سچا نبی ہوں، اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہوئے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے جناب دشمن کے لشکروں میں جناب داخل ہونے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ داعی جو ہے نا، اس کے اندر یہ خاص وصف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ داعی برحق تھے، ہاں جی، اور آپ کی دعوت کی ہی برکت تھی کہ چہار دانگ عالم دین اسلام کا علم بلند ہونے لگا، دین کا پھریرا جو ہے وہ آسمان کی چھت کو چھونے لگا، اتنا جناب آپ نے کام کیا تھا۔ اور آپ جو ہے نا، آپ کے اندر بے خوفی اور جناب لوگوں کی طرف سے استغناء، اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمایا تھا کہ حاکم وقت جو ہے آپ کے پاس سے پیسوں کی تھیلیاں لے کر آتا ہے، ہاں جی، پوری تھیلیاں بھری ہوئی ہے اشرفیوں کی، درہم دینار کی لے کے آتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کہنے لگا حضور قبول کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا قبول فرمائیں، میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر، آپ سخت جلال میں آئے، آپ نے وہ پکڑ کے پیسے اس طرح نچوڑے نا جی، پیسوں سے سچ مچ خون بہنے لگا۔ آپ نے میں تم غریبوں کا خون چوس کے ظالمانہ ٹیکس لگا کے ان سے پیسے لے کر کے مجھے عبد القادر کو دینا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ بنو عباس سے تھے۔ میں کہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں آج اتنا خون بہاتا، یہ پورا خون بہہ کے تیرے دروازے پہ چلا جاتا۔ آج کس مولوی کو ہمت ہے کہ حکمرانوں کو اس طرح پکڑ کے ڈانٹ سکے، ان کو راہ حق دکھا سکے؟ بتائیں، آج تو مولویوں کو پوری دنیا کے اندر کو عاشق رسول بھی دکھائی دیتے، تو وہ جناب ظالم اور جابر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو عاشق رسول دکھائی دیتے ہیں جو ان کو امیر المومنین بھی دکھائی دیتے ہیں، تو وہی ظالم اور فسادی قسم کے لوگ امیر المومنین دکھائی دیتے۔ بتائیں، تو یہ پھر حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جہاں پہ خطبہ دیا کرتے تھے وہاں خلیفہ کا گھر پاس تھا، خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا اس کے گھر پاس تھا۔ آپ کے اس کے ایک کھجور کے درخت تھا، وہ کھجور کا درخت ٹیڑھا ہوا تھا ایسے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے دوران فرماتے کھجور کے درخت کو، لیکن حقیقت میں سناتے خلیفے کو تھے، میں تو سیدھی ہو جا، نہیں تو میں نے تجھے کاٹ دینا ہے، میں نے جڑ سے اکھیڑ پھینکنے ہیں تجھے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ باتیں کرتے تھے آپ، تو خلیفہ خود سنتا تھا۔ خلیفہ نے ایک مولوی ڈھونڈا بغداد کا، اسے کہا یار جا کے کیا ہے، آپ تو بظاہر باتیں کرتے ہیں کھجور کے ساتھ، لیکن لوگ سمجھیں گے آپ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کسی اور کو باتیں کر لیا کریں نا، ضرور آپ نے کھجور کو باتیں کرنی ہیں، آپ تو کھجور کو باتیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے سمجھنے کہ مجھے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عصر کی نماز پڑھائی حضرت غوث پاک نے۔ آج کل کے جو غوث پاک کے ملنگ ہیں ان کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، پیر صاحب لنگر سارا ظاہری طور پہ کھاتے ہیں، باقی سارا کو نذرانے ظاہری طور پہ لیتے ہیں، ان کو کہو نا جی دعا کر دیں ذرا اونچی، تو منہ میں گھن 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا عبد القادر تو وہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی کا وارث ہے، تو کون سا قادری آ گیا بھنگ پینے والا، جس کو نماز بھی پڑھانی نہ آئے اور جس کو دعا بھی کرنی نہ آئے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت آپ نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو ایک بندہ آیا، باتیں کرنے لگے اس کے ساتھ، ادھر وہ مولوی بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ آپ فارغ ہوں تو آپ کو کہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے آپ نے اس کو روک کے فرمایا میں جا کے خلیفے کو کہہ دے کھجور شجور کو میں نہیں کہتا، میں تجھے کہتا ہوں، کھجور کو نہیں کہتا، میں کس کو کہتا ہوں؟ تجھے ہی کہتا ہوں، اور تو سیدھا ہو جا، انسان بن جا، مسلمانوں پر ظلم ترک کر دے، کافروں کے ساتھ جو ہے نا نرمی والا معاملہ چھوڑ دے، وگرنہ جو ہے میں تیرے ساتھ وہی کروں گا جو میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوتا ہوں۔ بتائیں کیا یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کو، یہ تھے پاکان امت یار، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے خوفی عطا فرمائی ہوئی تھی، استغنا عطا فرمایا ہوا تھا۔ سچی بات ہے، بے خوفی اور استغنا تبھی آتا ہے جب بندہ لوگوں سے مایوس ہو جائے، جب بندہ لوگوں کی طرف ہی توجہ رکھے، جی ان کا روب داب اس پہ بیٹھ جائے، اور جناب ان کی طرف جو ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا لالچ بندے کے دل میں آ جائے، تو پھر بندہ حق کبھی بھی کہہ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ اس نے کیا نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے حق کہنے کی۔ اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ والدی، ماتے اللہ میرے والد پر رحم فرمائے، مجھے کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ارید اللہ تصیر من العلماء، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تو عالم نہیں بنے۔ سنو، ابے کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا عالم بنے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے میرے ابے پر اللہ رحم فرمائے، میرے ابا جی مجھے کہتے تھے کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تصیر من العلماء، تو عالم نہ بنے۔ میں نے کہا ابا جی کیوں؟
فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، خشیتا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں حکمرانوں کے دروازے پہ نہ چلا جائے، عالم بن کے کہیں حکمرانوں کے دروازے پہ نہ چلا جائے، کیونکہ حکمرانوں کے دروازے پر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے حق کہنے کی توفیق لے لے گا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا 11 سال کعبے کے سائے میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی ہے اس بندے نے، اور اپنے وقت کا مجدد ٹھہرا ہے مولا علی قاری رحمہ اللہ ہیں۔ تو ان کے ابا جی جو ہیں وہ کیا دعا کرتے تھے، وہ فرماتے چاہتے میری اور میں کو اریدو اللہ تصیر من العلماء، میں چاہتا ہوں کہ تو عالم نہ بنے، کیوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تو حکمرانوں کے دروازے پہ چلے جائے۔ آج حکمرانوں کو ظلم پر تیار کرنے والے، ظلم پر ابھارنے والے یہی 2 نمبر مولوی ہیں، یہی مولوی ہیں جناب فلانی جماعت کا مولوی ہے، مولوی فلانی جماعت کا، جمہوری جماعت کا، فلانا مولوی فلانی جمہوری جماعت کا رکن ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ نے پھر حق کب کہنا ہے؟ ان کے ساتھ ظالموں کے ساتھ آپ مل گئے، ان کے ظلم میں آپ شریک رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکھی گندگی پہ بیٹھی ہو نا، فرماتی ہیں وہ بہتر ہے اس مولوی سے جو مولوی کسی حکمران کے دروازے پہ بیٹھا ہو۔ بتا ماتے ہیں کہ پخانے پہ بیٹھی مکھی جو ہے نا وہ بہتر ہے اس مولوی سے جو مولوی حکمرانوں کے دروازے پہ بیٹھا ہو۔ اور آج ہماری نگاہ میں مکرم، معظم، افضل، شان والا، عظمت والا، مقام والا وہی مولوی ہوتا ہے جو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والا ہو، ان کے ظلم کو انصاف بنا کے پیش کرنے والا ہو۔ تو بتائیے جب تمہارے دل کا لالچ جو ہے وہ تمہیں ان کے مال پر رالے ٹپکانے پر آمادہ کر دے تو پھر تم حق تو نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی کہہ سکتے ہیں حق، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ حق کہنے کی جو صلاحیت ہے نا جی، یہ 2 چیزیں بندے سے ختم کر دیتی ہیں، بندے کے اندر سے 2 چیزیں جو ہیں حق کہنے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں۔ پہلی یہ، آج بھی آپ دیکھ لیں اتنے مولوی سرکاری نوکری لگے ہوئے ہیں، کسی کو آپ نے حق کہتے ہوئے سنا؟ مولوی سرکاری نوکری لگا وہ کبھی حق کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا۔ ان کی جماعتوں میں داخل ہو جائے، کسی بھی جمہوری جماعت میں داخل ہو جائے، کبھی حق نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق لے لیتا ہے حق کہنے کی، توفیق سلب ہو جاتی ہے اس بندے سے، کبھی حق نہیں کہہ سکتا۔ پیارے بھائیو، علماء حق کا جو ہے نا ان کی یہ شان ہے، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اپنی دعوت میں اور اپنے منہج میں، ہر ایک چیز میں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت ان کو علم عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ داعی برحق کو انبیاء کی وراثت بے خوفی بھی عطا فرماتا ہے اور استغنا بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ نہ کسی کے لالچ سے دبتے ہیں اور نہ کسی کے ڈر سے کانپتے ہیں، بلکہ نہ کسی کے ڈر کو، خوف کو اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی طرف سے لالچ کو اپنے قریب بھٹکنے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں چائے کی پیالی پی اور جناب دین حق میں دخل اندازی شروع کر دی، دین حق بیان کرنے میں جناب وہ ٹامک ٹنگی مارنی شروع کر دی۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ایسا یار؟ حکمرانوں کو چھوڑیں یار، کوئی بندہ کسی سوسائٹی میں لگ جائے مولوی، وہ دینی حق نہیں بیان کرتا، مسجد میں لگ جائے وہ دینی حق بیان نہیں کرتا، اور جو انتظامیہ منہ بنا جائے گی۔ حکمرانوں کو تو چھوڑیں، انتظامیہ مسجد کی، ان کو دیکھ کر کے لوگ حق بیان نہیں کرتے، دینی حق چھپا جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے دین کہنا کب ہے، دین بیان کب کرنا ہے آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وہ کیا چیز تھی جو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے جس سبب سے فرمایا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارا، آخر وہ چیز خود بیان کی حضرت ہود علیہ السلام نے۔ پھر آج کی آیت مبارکہ جو ہے اس میں یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں سنو بھائی، اللہ بھی گواہ بن جائے، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں تمہارے سارے بتوں سے نفرت کرتا ہوں، تم سارے، تمہارے بت، تمہارے خدا، تمہارے معبودان باطلہ سارے جمع ہو جاؤ، فقیدونی، چلاؤ چالیں میرے خلاف، ثم لا تنظرون، پھر تمہیں مہلت بھی، تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا، کیا الفاظ ہیں یار، کیا کرنٹ ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کے ان الفاظ مبارکہ میں۔ آپ نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں لوگوں بات سنو، میں اس اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جو مجھے بھی پالتا ہے تمہیں بھی پالتا ہے، جو مجھے بھی روٹی دیتا ہے تمہیں بھی روٹی دیتا ہے، میں تو اس پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی کا کیا ڈر
ہیں، نہ تمہارا ڈر، نہ تمہارے چدراہٹوں کا ڈر، نہ تمہارے پھنے کھانی کا ڈر، نہ تمہارے بتوں کا ڈر، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، بس وہی میری پروردگار ذات ہے، وہی مجھے روٹی دینے والا ہے، وہی مجھے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا جواب دیا اور کس پیرائے میں جواب دیا، یہ کلام کا حسن دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کر کچھ نہیں سکتے، سارے مل جاؤ تو میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں، نہ، بلکہ کلام دیکھیں، فرمایا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ آپ نے فرمایا دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں چلنے والی ہیں، جتنی بھی چیزیں چلنے والی ہیں، من دابہ، جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے، آخذ بناصیتها، سب کی پیشانیاں اسی کے قبضے میں ہیں، سب کے ماتھے اسی کے قبضے میں ہیں۔ مطلب کیا ہے، میں کہ سارے کے سب لوگوں کی پیشانیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں جب سارے اسی کے قبضے میں ہیں تو جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ آئے تو میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہیں؟ جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ آئے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ آخذ بناصیتها، میں ہر ایک چیز کی پیشانی جو ہے وہ میرے رب کے پکڑ میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بندہ ہے جو محمد عربی کا شعر ہے، ہمیں رب کا بھی شعر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ نے خود اس تلوار کو تیز کیا ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف۔ ایک بندے نے بات کر دی نا، میرے آقا علیہ السلام نہ 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 نہ، خالد کے خلاف بات نہ کیا کرو، خالد تو رب کی وہ تلوار ہے جسے رب نے تیز فرمایا ہے، ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی وفات شریفہ گھر میں ہو رہی اور نڈر ہو کے جنگوں میں لاکھوں کے لشکر میں ایسے گھس جاتے تھے، ایک ایک جنگ میں کئی کئی تلواریں آپ کی ٹوٹ جاتی تھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو تلوار ہے 70 کلو کی تلوار، کتنا کلو کی؟ 70 کلو کی، ہیں؟ یہاں 70 کلو چھوڑیں، 40 کلو کا ایک من کا توڑا آٹے کا نہیں اٹھا جاتا ہمارے جوانوں سے، ہے یا نہیں؟ اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، بتائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار جو ہے، اور آپ اکثر اوقات تلوار جب چلاتے تھے ایک تلوار نہیں اٹھاتے تھے، دو اٹھاتے تھے۔ کتنے تلواریں اٹھاتے تھے؟ دو تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ بتائیں ایک 70 کلو کی، دوسری کتنی ہوگی؟ دوسری بھی 70 کلو کی، تو کتنا بن گیا وزن بھائی جی؟ 140 کلو۔ تو بتائیں 140 کلو کی جس کے پاس تلواریں ہی ہوں، پھر تلوار کو اٹھانا اور اس کو جناب پورا گھمانا اور اوپر لے جانا اور پھر آ کے اس کی گردن پہ ٹھوکنا، بتائیں کیا بچتا ہوگا ان کا پھر؟ تو یہ طاقت جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا دور دراز سے ملنے کے لیے مسجد شریفہ میں، دیکھا اس نے، ایک بندے سے پوچھا یار میں مولا علی کو ملنے آیا ہوں، میں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے جا مل لے۔ اندر دیکھا اس نے کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے، بالکل کپڑے پہنے ہوئے ہیں پرانے، اور آگے بیٹھا دیکھا تو وہ جو چبا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ جو چبا رہے ہیں، جو چباتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے، زور لگ رہا ہے نا، پسینہ آ رہا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا میں نے مولا علی کو ملنا تھا۔ میں مل تو رہے ہو؟ میں کہا حضور آپ ہیں؟ میں ہاں۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اس لیے ملنے آیا تھا، دیکھوں تو صحیح کتنے بڑے پہلوان ہیں آپ، کہ آپ نے خیبر کا قلعہ اکیلے اکھیڑ دیا تھا، تو آپ تو جو کھاتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ کو۔ میں وہ تجھے وہ نہیں پتہ یار، یہ میری جسمانی طاقت ہے، وہ میرے رب کی طاقت دی ہوئی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر پیدا کر دی تھی، وہ ایسا کرنٹ اور بجلی بھر دی تھی رب تعالیٰ نے، اکھیڑ کے رکھ دیا سارا کچھ۔ بتائیں بندہ یہ بھی مانگے نا رب تعالیٰ سے، ہیں؟ تو بندہ مومن جو ہے نا، اس کی عظمت اور شان یہ ہے، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں آ جائے تو پھر اپنے جسم سے بھی بڑھ کر، جب اپنی یعنی کہ استطاعت سے بھی بڑھ کر جب اللہ کی راہ میں غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی حساب سے اس کو طاقت اور قوت بھی عطا فرما دیتا ہے، ورنہ بندے میں کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں نامت اعین الجبنا، فرماتے ہیں اللہ کرے بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے، جو ڈرتے رہتے نا، کانپتے رہتے کیا بن گیا، نہ اللہ کرے نیند ہی نہ آئے ان کو، ایسے ہی رات کو بھی ڈرتے کانپتے رہیں، ہاں جی، رات کو گھر میں پڑے وہ بھی کانپتے رہیں۔ باتیں میں نے تو موت کو جا کے بڑی بڑی جنگوں میں ڈھونڈا ہے، بڑے بڑے مارکوں میں ڈھونڈا ہے، میں تو لشکروں میں گھس گیا تھا کہ موت آئے مجھے، شہادت کی موت آئے، لیکن اس وقت آئی نہیں۔ آج خالد کو کمزور دیکھ کے آ گئی ہے آج، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا بزدلوں کو، ڈرپوک لوگوں کو، ہیں؟ ہمارے ہاں بھی 19 قسم کے پھول لٹکے ہوئے ہیں، آگے پیچھے گھاٹ کھڑے ہوئے ہیں، پھر بھی جناب کچھ بن گیا، مر گیا۔
کیا بنے گا بھی تمہارا؟ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر تو وہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ خیبر کو کھیڑ رہے ہیں، خیبر کے موقع پر خیبر کو فتح کرنے والے مولا علی کا سچا وارث تو شیخ یحییٰ ہے۔ پھر نہیں سمجھ آیا؟ شیخ یحییٰ سنوار شہید رحمہ اللہ، دو بندے دونوں وہ بھی جناب لڑنے والے مجاہد، اکیلا بندہ کھڑا ہو کے مسلمانوں کا امیر ہو کے مزاحمت کا قائد ہو کر کے اکیلا بندہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کے رات کو لڑ رہا ہے جناب۔ پھر تو بزدل ہوئے سارے، کیا بنے گا ان کا بتائیں؟ تو بھائی داعی بندہ جو ہے نا، مجاہد بندہ جو ہے، وہ جب تک یہ دو چیزیں نہ آئیں تب تک وہ بندہ غلبہ حق کے لیے کام کر سکتا۔ پھر اس بزدل کو چاہیے کہ وہ دعویٰ ہی نہ کرے اس کام کا، اپنے آپ کو، اگر جناب وہ اپنے آپ کو فوجی کہتا ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے اور ڈرتا ہے کانپتا ہے، ہاں جی، کپڑے اس کے پیلے ہو جاتے ہیں، تو اس کو شرم آنی چاہیے، پھر نام ہی نہ رکھے یہ والا، یار دفع ہو جائے کہیں جا کے، گند کھائے اپنا جو کھا رہا ہے وہ۔ آج جو امت مسلمہ جو بزدل بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو یہی دو چیزیں مار گئی ہیں، ایک خوف مار گیا، دوسرا لالچ مار گیا ان کو۔ لالچی سارے، جس کو بھی دیکھو پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو جناب اپنے کھاتے کھول رہے ہیں، باہر پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ کیا مجاہد ہو جی؟ میں کون سا مجاہد ہے بھائی؟ کیا کیا تو نے امت کے لیے؟ ایک دن تو امت کے لیے ایک لفظ تو بول نہیں سکا، اور لڑنا کہا تھا تو نے؟ جب حالات یہ ہو جائیں تو پھر حود علیہ السلام پھر صحیح فرما رہے ہیں، آپ آتے ہیں تو سارے مل جاؤ اور آ جاؤ میرے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی میں تو نہیں ڈرتا کسی سے، کیوں نہیں ڈرتا؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ذلیلو جو تمہیں بھی روٹی دینے والا ہے، تمہیں بھی روٹی دینے والا ہے، میرے رب مجھے روٹی دے، میں اس کے دین کے دفاع میں کھڑا ہو جاؤں، اس نے تمہیں روٹی دی، تم دین کے دشمن بن گئے ہو؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ بڑے نمک حرام ہو تم۔ اللہ اکبر۔ یہ کلام جو ہے نا آپ نے فرمایا اللہ ربی وربکم، یہ وربکم کہنا آپ کو ان کی محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے کہ تم جناب اپنے رب کے بڑے وفادار ہو، لہٰذا میں تمہارے رب کا ذکر جو ہے نا کرنے کے لیے اضافت کا صیغہ لا کر کے ربکم، تمہارا رب، میں تمہاری طرف رب کو مضاف بنا رہا ہوں، یہ کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اور بے شرمو، پچھلا جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے، وفاداری کا اظہار ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ غداروں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ ربی یہ بتایا جا رہا ہے میرا پالنے والا ہے۔ بتاؤ نا، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے نبوت دی ہے، جس نے مجھے رسالت دی ہے، جس نے مجھے حق کہنے کی توفیق دی ہے، جو مجھے روٹی دینے والا ہے، بتاؤ وہ تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا مجھے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ، وہ تو وفا نبھانے والا ہے، وہ تو لجپال ہے میرا رب جو ہے، اور میں باقی تم رہے ربکم، رب تو تمہارا بھی ہے، پر تم ایسے بے شرم اور ڈھیٹ ہو، اور رب کے نبی کے دشمن بن گئے ہو، اور رب کے دین کے دشمن بن گئے ہو، اور رب تعالیٰ کی توحید کے دشمن بن گئے ہو۔ اے ذلیلو، تمہیں حیا ہی نہیں آئی۔ تو ربکم جو ہے یہاں پر ربی و ربکم، ربی جو ہے یہاں پر ایک محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب ربکم جو انہوں نے فرمایا، یہ وہاں ان کے نمک حرام ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ بڑے بے شرم لوگ ہو تم یار، کس طرف چل پڑے ہو؟ تمہیں اتنی حیا نہ آئی؟ وہ تمہیں پالے، تمہیں اس نے پیدا کیا، تمہیں اس نے جناب تخلیق فرمایا، ساری نعمتیں دولتیں ہر شے تمہیں عطا فرمائی، اور تم ہو کہ بے شرمو رب کے دین کے دشمن بن گئے۔ تو ربکم کہنا جو ہے نا، ان کو لفظ رب کی اضافت کم کی طرف، یہ کوئی اظہار محبت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ جب وہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اور تم سارے بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہو، تو پھر تم سارے مل کر کے میرے خلاف کیسے کوئی جو ہے نا چال چل سکتے ہو؟ تمہاری چال کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ ہر ایک جو ہے وہ تو ہے ہی میرے رب کی پکڑ میں؟ جب تک میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی تم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ آگے کیا فرمایا آپ نے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے نا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ میرا رب کس پر ہے؟ سیدھے راستے پر ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عدل والے راہ پر ہے۔ کس راستے پر ہے؟ عدل والے راستے پر ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہاں تم بدماشی کر رہے ہو، حق سے ٹکرا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہ، تم نے حق سے ٹکر لی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے نہ۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ کس راستے پر ہے؟ عدل والے راستے پر ہے، انصاف والے راستے پر ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو ایک ناقص ذہن میں آیا وہ یہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میں بے شک میرا رب تو ملتا ہی اسی کو ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔
میرا رب تو ملتا ہی اسی کو ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو، سیدھے راستے پر چلے اس کو میرا رب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیچھے دیکھیں کلام میں، ان ربی و ربکم، بے شک میرا رب، نہیں آیت مبارکہ کیا ہے، فرمایا کہ ہاں ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب، لفظ رب کا ذکر کر کے کلام یہاں پہ ختم کیا، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے نا، میرا پالنے والا، وہ اسی کو ملتا ہے جو سیدھے راستے پر آ جائے۔ میں تو سیدھے راستے پر آیا ہوں، میرا رب مجھے مل گیا ہے، میں تم بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، تمہیں بھی میرا رب مل جائے گا، تمہیں بھی میرا رب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔